بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال۔ روس چائنا اولمپکس کے دوران یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ۔ افغانستان سے انخلاء کے لیے کوئی بھی وقت اچھا نہیں تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی۔ مسلمانوں کے حلیے میں یہودی مسجد اقصی میں داخل۔ چائنا کا غیر قانونی تارکین کا داخلہ روکنے کے لیے بطخوں کا استعمال۔ بینجامن فرینکلن نے بجلی دریافت کی ایک تاریخی جھوٹ۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو زیادہ نیند لیجیے، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے منجمد اثاثے جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ منجمد اثاثے میں $7 ارب میں سے آدھے 9/11 متاثرین کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ $3.5 ارب افغان انتظامیہ کو ایک میکانزم کے تحت دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر کی مسلسل کوششوں اور لابی نے منجمد اثاثے بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے افغان اثاثے بحالی پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شروعات اچھی ہیں، مگر افغانستان کے آدھے اثاثے امریکہ کا اپنے شہریوں میں تقسیم کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ منجمد اثاثوں میں سے کسی کو 9/11 کے خاندانوں کو جانے کی اجازت دینا غلط ہے، کیونکہ کسی بھی افغان نے 9/11 کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اور یہ رقم صرف اور صرف افغان عوام کی ہے جن کا اس حملے میں کوئی کردار نہیں تھا۔ طالبان نے ان فنڈز کے حقوق کا دعویٰ کیا ہے، جس میں کرنسی اور سونا جیسے اثاثے شامل ہیں، لیکن افغانستان کی جمہوری حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ نے ان تک رسائی سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ روس یوکرائن کی سرحد پر مزید فوجی اکٹھے کر رہا ہے اور چائنا میں جاری اولمپکس کے دوران حملہ کر سکتا ہے، لہذا امریکیوں کو فوری طور پر مشرقی یورپ ملک چھوڑ دینا چاہیے، جس میں تمام امریکی شہریوں کو یوکرائن چھوڑنے کا بھی کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں روس کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بہت پریشان کن آثار نظر آ رہے ہیں، جن میں یوکرائن کی سرحد پر نئی افواج کی آمد بھی شامل ہے۔ روس اگلے 48 گھنٹوں میں یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے۔ روس نے یوکرائن کے قریب 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مغرب یوکرائن اور دیگر سابق سوویت ممالک کو نیٹو سے باہر رکھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ فوج میں افغانستان سے انخلاء کے فیصلے پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے لیے کوئی بھی وقت اچھا نہیں تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس ہفتے اپنی تحقیق اور امریکی فوج کے کئی کمانڈروں کے حوالے سے لکھا تھا کہ فوج میں افغانستان سے انخلاء کے فیصلے پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ امریکی فوج کے کئی کمانڈروں نے یہ الزام بھی لگایا کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی وزارت خارجہ نے افغانستان سے فوجی انخلاء کی تیاریاں نہ صرف بہت تاخیر سے شروع کی بلکہ طالبان کو حاصل ہونے والی عسکری کامیابیوں کو بھی نظر انداز کیا۔ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ شام امریکی نشریاتی ادارے NBC کو ایک انٹرویو میں ایسی رپورٹس اور فوجی کمانڈروں کی طرف سے کی جانے والی مبینہ تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ سب کچھ نہیں جو انہیں بتایا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن اب تک متعدد مرتبہ ایسے الزامات کے خلاف دفاعی موقف اختیار کر چکے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں 20 سال تک جاری رہنے والی طویل ترین امریکی جنگ کا خاتمہ اور فوجی انخلاء دونوں بہت جلد بازی میں کیے گئے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے فیصلے کے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ مکمل فوجی انخلاء کا واحد متبادل صرف یہی ہو سکتا تھا کہ مزید امریکی فوجی افغانستان بھیجے جائیں۔
لیکن ہم پھر اسی جنگ کی طرف لوٹ جاتے جو غیر مؤثر ہو چکی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال اگست میں افغانستان سے فوجی انخلا کو امریکہ کی شکست تعبیر کیا گیا تھا، اور امریکی اقدامات کی وجہ سے خود امریکی اتحادی ممالک نے صدر جو بائیڈن پر شدید تنقید بھی کی تھی۔ آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد پر اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں میں سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کے اتحادیوں سے بھی جلد رابطہ کریں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان 2 روزہ دورے پر گزشتہ روز لاہور پہنچے تھے اور پی ڈی ایم کے ورچوئل اجلاس کی بھی صدارت کی تھی۔ دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے پاس ووٹ پورے ہوتے تو یہ حکومت میں ہوتے۔ پی ڈی ایم کی اپنی صفوں میں ابھی تک یکسوئی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ووٹ مکمل ہوتے تو یہ حکومت میں ہوتے۔ اپوزیشن نے بارہا کوششیں کی مگر انہیں بے دردِ ناکامیاں ہوئیں۔ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی پہلے کی طرح ڈٹ کر اپنے کپتان کا دفاع کریں گے۔ اب بھی ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں اور یہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں کے مسلمانوں جیسا حلیہ بنا کر مسلمانوں کے مقدس مقام مسجد اقصی میں داخل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہودی مسلمانوں جیسا حلیہ بنا کر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی تنظیم کے ایک کرندے کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد مقبوضہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے جس پر ہمارا حق ہے۔ مسجد اقصی جانے کے لیے ہم اپنے کپڑے، ٹوپی اور تمام دیگر شناختی علامات مسلمانوں جیسی کرتے ہیں۔ فلسطینیوں نے یہودیوں کے مسجد اقصی میں داخل ہونے پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقدس مقام پر عبادت کے حق کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ غیر مسلم مسجد اقصی کمپلیکس کا دورہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں عبادت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل نے دوستو 1967 سے مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوجی اکثر غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصی میں گھس کر نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت مسجد اقصی میں نماز پر پابندی بھی عائد کرتی رہتی ہے۔ چائنا کی بارڈر سیکیورٹی فورسز غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے کو روکنے کے لیے بطخوں کا استعمال کر رہی ہے۔ چائنا نے غیر قانونی تارکین کے حوالے سے انتہائی سخت پالیسی اپنا رکھی ہے۔ چین کی کئی ملکوں سے طویل زمینی سرحدیں ملتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں فورسز کی ہر جگہ نظر رکھنا آسان نہیں ہے۔ دیہات اور قصبات اونچے اونچے پہاڑ اور گھنے جنگلات سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے علاقوں کا محل وقوع اس قدر پیچیدہ ہے کہ چینی فورسز کو لوگوں کو روکنے کے لیے خاص انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ چینی فورسز کو بطخوں کی صورت میں لوگوں کے داخلے کو روکنے کا ایک نیا ہتھیار مل چکا ہے۔ چینی حکام نے محسوس کیا ہے کہ اجنبی لوگوں اور غیر معمولی آوازوں پر بطخوں کا رد عمل ڈاگ سے بھی زیادہ تیز اور بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر گشتی ٹیم 2 اہلکاروں، ایک ڈاگ اور بطخ کے ایک جوڑے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہلکی سی گڑبڑ پر بھی بطخیں چلانے لگتی ہیں، خاص طور پر جب بطخیں اجنبی لوگوں کو دیکھتی ہیں تو ان کی آواز اور بھی بلند ہو جاتی ہے۔ سرحد پر قائم چائنا کے مراکز میں اب سراغ رساں کتوں سے زیادہ بطخیں ہو گئی ہیں۔ گھریلو بجلی یعنی کرنٹ کی دریافت کو اگر تاریخ ساز دریافت کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ جدید دور کا تقریباً کل انحصار اسی بجلی پر ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس کا دریافت کنندہ کون تھا تو اکثریت بینجمن فرینکلن کا نام لے گی، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ بینجمن فرینکلن کا چابی کو پتنگ کی ڈور سے جوڑ کر بجلی کے کرنٹ کا تجربہ کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سائنسدان 1752 میں ہی اس کے وجود سے واقف تھے، اور حیرت انگیز طور پر صرف سائنسدان ہی نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے انسان کرنٹ کے وجود سے واقف رہا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں اسے استعمال بھی کرتا رہا ہے۔ فرینکلن جو تجربے سے بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ بجلی یا کرنٹ کا وجود ہے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آسمانی بجلی بھی کرنٹ کی کوئی قسم ہے یا نہیں۔
اور اسی کا اس نے نظریہ بھی پیش کیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات اگر کی جائے تو سب سے پہلے یونان نے بجلی کے وجود کا نظریہ پیش کیا تھا۔ یونانیوں نے دیکھا کہ جیواشم درختوں کی گوند کو کسی جاندار کی کھال سے رگڑنے سے سوکھی گھاس چپکنے لگتی تھی۔ اسی طرح قدیم مصر کے باشندے برقی لہریں پیدا کرنے والی دریائے نیل کی مچھلی کیٹ فش سے واقف تھے، اور وہ اس مچھلی کو سر درد یا عرق النساء کے درد میں علاج کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ تھراپی یا طریقہ 1600 عیسوی تک جاری رہا۔ ایک اور عجیب بات یہ کہ اڑتی پتنگ سے چابی جوڑنے کا تجربہ فرینکلن نے بذات خود شاید نہیں کیا۔ بینجامن فرینکلن نے اخبار میں محض اس تجربے کی کامیابی اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں لکھا تھا۔ اس نے یہ کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ یہ تجربہ اس نے خود کیا تھا۔ امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ سونے سے موٹاپا کم کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے ہمیں کم کیلوریز کی ضرورت پڑتی ہے۔ 80 رضاکاروں پر کی گئی اس تحقیق کے نتائج اس لحاظ سے اہم ہیں کیونکہ اس سے پہلے کی تحقیقات سے بار بار یہی پتہ چلا ہے کہ معمول سے زیادہ سونے کا نتیجہ زائد موٹاپے اور شوگر کے علاوہ دل دماغ کی مختلف بیماریوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو میں اس تحقیق کے دوران 25 سے 35 سال کے صحت مند رضاکار شریک کیے گئے، جن میں سے نصف کو 2 ہفتے تک معمول سے 1 گھنٹہ 12 منٹ زیادہ سلایا گیا۔ یہ سلسلہ 2 ہفتے جاری رہا، جس دوران رضاکاروں میں نیند کے دورانیے سونے جاگنے کے معمولات اور توانائی کی روزمرہ ضروریات پر نظر رکھی گئی۔ معمول سے زیادہ لیکن پرسکون اور معیاری نیند لینے والے رضاکاروں کی بھوک کم ہوئی، ہاضمہ بہتر ہوا، جبکہ اضافی ورزش یا جسمانی مشقت کے بغیر ان کا وزن بھی قابو میں رہا۔ رضاکاروں میں غذائی توانائی کی یومیہ ضرورت میں لگ بھگ 400 کیلوریز کی کمی واقع ہوئی۔ اس تحقیق کی مرکزی مصنفہ ڈاکٹر اسراء تسالی کہتی ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نیند متاثر ہونے سے بھوک بڑھتی ہے اور موٹاپے کے خطرے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج 200 جامع انٹرنل میڈیسن کے تازہ میگزین میں شائع ہوئے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنے میں اچھی اور طویل نیند کا کردار خاصا اہم ہے۔ کعبہ اور مسجد حرم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جو اظہار اس سعودی بوڑھے شخص نے کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ اس بوڑھے شخص کی عمر 125 سال کے قریب ہے۔ یہ گزشتہ 96 برس سے مسجد الحرم میں باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ بزرگ مسجد حرم میں باجماعت نمازیں نہ پڑھ سکیں۔ اس دوران چند روز تک حرم شریف میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی حرم شریف کی باجماعت نماز ترک نہیں کی۔ وہ اس وقت مسجد حرم میں داخل ہوئے تھے جب ان کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اس کے بعد وہ حرم شریف کے ہو کر رہ گئے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی مسجد حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں انہیں حماۃ الحرم یعنی حرم شریف کے کبوتر کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے اخبار مکہ نیوز کے مطابق یہ ہر نماز میں مسجد حرم کی پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس معمول پر گزشتہ 96 برس سے عمل پیرا ہیں۔ نماز کے بعد وہ دیوانہ وار مختلف دعائیں پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے تھے۔ پہلے وہ بغیر کسی سہارے کے خود طواف کیا کرتے تھے، اب وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، مگر کمزوری کے باوجود بغیر ویل چیئر کے لاٹھی کے سہارے طواف کرتے ہیں۔ تاہم اب ان کی کمر بہت زیادہ جھک گئی ہے۔ ان کا تعلق سعودی علاقے القحہ سے ہے۔ وہ تقریباً 1 صدی پہلے مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ ان کے دل میں کعبہ شریف کی بے حد محبت تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ روزانہ حرم شریف جاتے اور تمام نمازیں وہاں باجماعت ادا کر کے صرف فجر کے بعد گھر واپس آتے۔ تقریباً 12 برس تک ان کا یہ معمول رہا۔ اس دوران مسجد الحرم کی تعمیر شروع ہوئی تو وہ اس میں کام کرنے لگ گئے۔ جب تک وہ اس تعمیراتی کمپنی کے ساتھ منسلک رہے، وہ حرم شریف کے اندر ہی کام کرتے رہے۔ اس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہیں حرم شریف میں بواب یعنی دربان کی ملازمت سے نوازا گیا۔
وہ مسجد حرم کے دروازوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اب ضعیف العمری میں وہ اس ملازمت سے بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مگر دونوں ملازمتوں کی پینشن انہیں ملتی ہے، جس سے ان کا اچھا گزارا چل رہا ہے۔ یہ بزرگ گزشتہ 110 برس سے مسجد حرم میں مقیم ہے۔ اس دوران وہ صرف ایک بار بیمار ہوئے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، وہ ہمیشہ عید کے علاوہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرتے ہیں اور صرف چند گھنٹے ہی آرام کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران آپ کو کون سے مشروب کبھی نہیں پینے چاہیے؟ ایک امریکی ایئر ہوسٹس نے اس حوالے سے مسافروں کو مفید مشورہ دیا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ دوران پرواز مسافروں کو کبھی بھی چائے اور کافی آرڈر نہیں کرنی چاہیے۔ 30 سالہ ایئر ہوسٹس کا کہنا تھا کہ فضائی سفر کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسا مشروب نہیں پینا چاہیے جو کین یا بوتل میں نہ ہو، کیونکہ باقی ہر طرح کے مشروبات میں پانی استعمال ہوتا ہے اور جہازوں کے ٹینکوں میں موجود پانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ یہ ٹینک شاذ و نادر ہی صاف کیے جاتے ہیں، چنانچہ جب ان سے چائے اور کافی وغیرہ بنا کر مسافروں کو دی جاتی ہے تو وہ کسی طور پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم عملے کے لوگ جہاز میں شاید ہی کبھی چائے یا کافی پیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔